السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ یہ میرے نئے چینل ون امہ کی لانچنگ ویڈیو ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہوں گے میری اپر کی ٹریننگ کے حوالے سے، جو میں نے 2024 میں لانچ کی تھی۔ مائی نیم از عرفان اللہ خان اینڈ آئی ایم دی فاؤنڈر آف این ایجنسی کالڈ 99 ڈیجیٹل۔ میں نے یہ ایجنسی 2018 میں سٹارٹ کی تھی، لیکن 2012 سے ہی میں بزنس کی فیلڈ میں انٹر ہوا ہوں۔ ڈفرینٹ بزنسز میں نے کیے ہیں، میں ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے بزنس کا، ہائرنگ کا، مارکیٹنگ کا، کلائنٹ ایکوزیشن، آن لائن ارننگ، ڈفرینٹ پلیٹفارمز، ان سب کا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے مجھے، اور وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، لیکن اس چینل پہ نہیں۔ اس کے لیے میں ایک اور چینل لانچ کروں گا ڈیجیٹل عرفان کے نام سے، جس کے اندر میں اپنے تمام یہ بزنس کے ایکسپیرینسز، انٹرپرینورشپ، آن لائن ارننگ، ان سب چیزوں کا آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ یہ چینل ون امہ یہ اسلام کے لیے میں نے کھولا ہے، اسلام کی دعوت کے لیے کھولا ہے۔ ٹیک انٹرپرینور ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک مسلمان بھی ہوں، اور مسلمان ہونے کے ناطے میں ایک داعی بھی ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے کندھوں پر ایک مشن ہے جو کہ ہم سب مسلمانوں کے کندھوں پر ہے۔ وہ مشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ اس دین کو ساری دنیا کے اوپر غالب کرنا۔ یہ وہ مشن ہے جس کو واضح طور پہ قرآن کی آیت جو ہے وہ پیش کرتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کو ہم نے ساری دنیا پر غالب کرنا ہے، گلوبلی ڈومینیٹ کرانا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی آج نہیں ہے آج کے دور میں، بلکہ انفیکٹ آج تو مسلمان اور اسلام مغلوب ہے۔ تو اسی حوالے سے ہر مسلمان کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ہے جو کہ اس نے اٹھانی ہے کہ اس دین کو ہم نے دوبارہ غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے اسلام کی دعوت کا کام ہے جو کہ کرنا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے اس چینل کا آغاز کیا ہے ون امہ کے نام سے، جس کے اندر میں اسلام کے مختلف کانسیپٹس کے اوپر ڈسکس کروں گا، اسلام کو کیسے غالب کرنا ہے، اس مسلم امت کو کیسے یونیفائی کرنا ہے۔ ون امہ یہ جو نام ہے یہ اسی سوچ کے تحت ہے کہ اس امت کی یونیفیکیشن، یہ ایک امت کیسے بن سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیوز بناؤں گا اور اس چینل کے اوپر پبلش کروں گا۔ مثال کے طور پہ ویڈیو نمبر 2 جو اس ویڈیو کے بعد میں پبلش کروں گا، اس کا ٹاپک ہے اسلام از ناٹ اے ریلیجن اٹ از این آئیڈیالوجی۔ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ یہ ایک دین ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف عبادات کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس ساری زندگی کو اسلام کے تحت آرگنائز کرنے کے لیے دین بھیجا گیا ہے۔ یہ میرا دوسری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو نمبر 3 جو میں پبلش کروں گا اس کا ٹائٹل ہے دس امہ از ون امہ۔ یہ جو چینل ہے اسی کے نام کے اوپر یہ ویڈیو نمبر 3 ہوگی۔ اس سے مراد ہے کہ یہ امت ہر حساب سے ایک امت ہے، اس کی ایک ریاست ہوتی ہے، ایک امیر، پوری امت کی ایک ریاست ہوتی ہے، ایک امیر ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک فوج ہوتی ہے، ایک کرنسی ہوتی ہے۔ تو یہ مکمل طور پہ ایک متحد امت ہوتی ہے۔ اس حساب سے یہ ہے اسلام کا درست کانسیپٹ۔ اسلام کے اندر ان 55 ممالک کا، جو اسلامی ممالک اس وقت بنے ہوئے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ میرا ویڈیو نمبر 3 کا ٹاپک ہوگا، جس پہ میں تفصیل سے اس میں بات کروں گا، اور اسی طرح آگے آنے والی ویڈیوز جو ہیں اسلام کے مختلف موضوعات کے اوپر، جس میں اسلام کے اکنامک سسٹم کے اوپر، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، اصول الفقہ کے اوپر میں ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گا۔ جو بھی میری نالج ہے اسلام کے حوالے سے، جو میں نے مختلف علماء سے اور مختلف اسکالر سے سمجھی ہے، سیکھی ہے، بک سے، ویڈیوز سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دس دین اینڈ اسلام، اور اسلام جو ہے وہ زندگی کے اندر جتنے بھی تمام اسپیکٹس ہیں ان کو کور کرتا ہے۔
سو اس حساب سے یہ جو ون امہ چینل ہے اس میں ٹاپکس دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھیں گے، لیکن اسلام کے پرسپیکٹو سے، اسلام کا اس کے اوپر کیا حکم ہے، اسلام کا اس کے اوپر کیا کانسیپٹ ہے. سو ویریس قسم کے ٹاپکس ہوں گے، لیکن فوکس ٹورڈز واٹ اسلام سیز اباؤٹ دوز تھنگس، دوز کانسیپٹس، دوز آئیڈیاز. اور فوکس ہوگا یونیفیکیشن آف دا امہ کے اوپر، ون امہ، اسی حساب سے اس کا نام چنا گیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس چینل کے اوپر میں ان ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر ویڈیوز پبلش کروں گا. یہاں پر میں 2 پوائنٹس رکھنا چاہوں گا جو اس چینل کے آبجیکٹیو کو کلیریفائی کریں گے. نمبر 1 کانسیپٹ یہ کہ اس امت کا جو ابھی ڈکلائنڈ سٹیٹ ہے، ابھی موجودہ صورتحال جو ہے کہ ہم ایک ڈکلائنڈ سچویشن میں ایک مغلوب قوم بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے ایک گولڈن ایرا بھی دیکھا ہے، تقریباً 1100 سال کا ایک گولڈن ایرا جس کے اندر ہم دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، ہم دنیا کی امامت کر رہے تھے. سو اس کا اس ڈکلائن کا ریزن کہ ہمارے کانسیپٹس کے اندر کلیئرٹی نہیں رہی. جب مسلمانوں کے اندر اسلام کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی موجود تھی تو وہ اسلام کے ساتھ صحیح طریقے سے چمٹے ہوئے تھے، اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے اپنی لائف میں، اپنی اسٹیٹ میں، اپنی پالیٹکس میں، اپنی اکنامکس میں، ہر جگہ پہ. تو وہ دنیا کی ایک رائزنگ نیشن، بلکہ ایک لیڈنگ نیشن تھے وہ. لیکن جب سے ہمارے کانسیپٹس کی کلیئرٹی خراب ہوئی، ہم بھول گئے کہ ہمارا اکنامک سسٹم کیا ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، ہمارے ایون اخلاقیات اور باقی چیزیں بھی خراب ہوئیں، اور اس کے اندر کلیئرٹی نہیں رہی، تو پھر ہمارے ایکشنز کے اندر بھی وہ ٹرانسلیٹ ہوا اور ہم اسلام سے دور ہٹے. جب ہم اسلام سے دور ہٹے تو ہم تنزلی کے اندر گئے اور ہم نے اپنا عروج کھو دیا. لہٰذا اگر ہمیں دوبارہ اپنا عروج حاصل کرنا ہے، دوبارہ ریوائول کی طرف جانا ہے، تو ہمیں اپنے کانسیپٹس کے اوپر کام کرنا ہوگا. ہمارے کانسیپٹس ٹھیک ہوں گے تو وہ ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوں گے، اور جب ایکشنز ٹھیک ہوں گے تو ہم اسلام کے قریب ہوں گے، ہم اسلام کو امپلیمنٹ کر پائیں گے اور ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عروج حاصل کر سکیں گے. یاد رکھیں، کسی بھی قوم کی جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی اور اس کے کانسیپٹس ہوتے ہیں. اگر کسی بھی قوم سے اس کی معیشت چھین لی جائے، اس کا پیسہ چھین لیا جائے، اس کی ملٹری مائٹ چھین لی جائے، تو وہ دوبارہ پیسہ بھی بنا سکتا ہے اکنامکلی، یعنی اگر وہ ڈکلائن میں چلا گیا تو وہ دوبارہ اکنامکلی اچھا بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ پالیسیز اپنا کر. ملیٹریلی اگر کمزور ہو جائے کوئی نیشن تو وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ ہسٹری نے یہ ثابت کیا ہے. لیکن اگر کسی قوم سے اس کی کنسیپچول دولت لے لی جائے اور اس کی آئیڈیالوجی چھین لی جائے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتی، انلیس کہ وہ دوبارہ اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو نہ کر لے، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. سو اس چینل کے ذریعے سے میں انشاءاللہ ڈفرینٹ کانسیپٹس کے اوپر ویڈیوز پبلش کروں گا تاکہ یہ امت جو ہے وہ اس ریوائیول کی طرف دوبارہ اس کو لے کے جا سکے. تو یہ نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا. نمبر 2، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا عروج تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم دوبارہ اپنی اسلامی ریاست کو حاصل کریں. ہمارا عروج خلافت کے نظام کے ذریعے سے تھا، جب ایک اسلامی ریاست موجود تھی جو تمام مسلم امت کی ایک ریاست تھی، تمام امت کو ریپرزینٹ کرتی تھی. ہمارا ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، ہماری ایک فوج تھی، ایک کرنسی تھی، ایک جھنڈا تھا، تو یہ امت یونیفائڈ تھی. تو آج بھی اگر ہم اس امت کی یونیفیکیشن چاہتے ہیں، اگر آج بھی ہم اپنی گلوری کو دوبارہ واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، ریوائیو ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ اسلامی ریاست کو قائم کرنا ہوگا. اب آپ کہتے ہوں گے کہ آج تو 55 مسلم ریاستیں موجود ہیں. آج جو ریاستیں ہیں وہ مسلم ریاستیں ضرور ہیں، مگر وہ اسلامی ریاست ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. اور فقہی ٹرمینالوجی کے اندر اگر میں بات کروں، کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن فقہی ٹرمینالوجی میں اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہے. دارالاسلام وہ ریاست جس میں اسلام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کسی آگے آنے والی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، دارالاسلام کیا ہوتا ہے، دارالکفر کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو دوسرے پوائنٹ جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے دوبارہ اسلامی ریاست کو قائم کرنا ہے. دس شوڈ بی اور پرائم آبجیکٹیو فار دا ریوائیول آف دی امہ. تو اس چینل کے اوپر انشاءاللہ جو بھی ٹاپکس یہاں پہ ڈسکس ہوں گے اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ ہم اپنے اس مشن کو کیسے آگے لے کر بڑھا سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد از جلد اسلامی ریاست کو حاصل کر سکیں اور قائم کر سکیں. تو جاتے جاتے میں آپ کو اسٹرانگلی پش کروں گا
کہ آپ اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ یہ جو ون امہ چینل میں نے سٹارٹ کیا ہے، یہ ایک مشن کے تحت سٹارٹ کیا، اور یہ صرف میرا مشن نہیں ہے۔ جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشن اس پوری امت کے اوپر ڈالا، یہ آپ کے اوپر بھی ویسے ہی ہے جیسے میرے اوپر ہے۔ میں اس مشن کے لیے جو وقت نکال سکا، جتنی میں کوشش کر سکا، اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، ویڈیوز کو بناؤں گا، ایڈٹ کروں گا، پبلش کروں گا۔ آپ لوگوں کے لیے جو ایکشن پوائنٹ ہے فوری طور پہ وہ یہ ہے کہ ایک تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں، آپ کی فیڈ پہ نظر آ سکیں۔ دوسرا، اس پرٹیکولر ویڈیو جو انٹرو ویڈیو میں نے ابھی لانچ کی ہے، اس کو اگر آپ لائک کریں اور شیئر کریں، لائک کرنے سے الگوریدم، آبویسلی یوٹیوب کا الگوریدم اس کو مزید پش کرتا ہے، اس کو مزید ویزیبلٹی ملتی ہے، تو اور جو ہماری مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک یہ پہنچ سکے گی اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس مشن میں ہمارے ساتھ جڑ سکیں گے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، مختلف موضوعات کے اوپر ویڈیوز بناتا رہوں گا، اور امید ہے کہ آپ اس چینل کے تھرو اس مشن میں میرا ساتھ دیں گے۔ اگلی ویڈیو جو کہ اسلام از ناٹ اونلی اے ریلیجن اٹس این آئیڈیالوجی، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ سو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔